نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ایک ایسے بادشاہ کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے جس نے اپنی سلطنت بھی کھو دی، اپنا وطن بھی، اور آخرکار اپنے محبوب شہر دہلی کی مٹی میں دفن ہونے کی خواہش بھی پوری نہ کر سکا۔ یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ایک ایسے بادشاہ کی درد بھری پکار ہے جس نے اقتدار کی بلندی بھی دیکھی اور جلاوطنی کی تنہائی بھی، ایک ایسا شاعر جس کی آنکھوں نے سلطنت کا زوال دیکھا، اور ایک ایسا انسان جس کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، جب بھی ہندوستان کی تاریخ میں 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس کا ذکر ہوتا ہے، ایک نام پورے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے مغل سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہترین شاعر، علم و ادب کے سرپرست اور تاریخ کے ایک بے حد مظلوم کردار بھی تھے؟ آخر کیوں ایک عظیم سلطنت کا آخری بادشاہ اپنی زندگی کے آخری دن اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گزارنے پر مجبور ہوا؟ کیوں اس کی آخری آرام گاہ دہلی نہیں بلکہ رنگون بنی؟ اور آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے مغل سلطنت کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہادر شاہ ظفر کی پوری زندگی کا سفر کریں گے، ان کی پیدائش سے لے کر تخت نشینی، 1857 کی جنگ آزادی، رنگون کی جلاوطنی، ان کی لازوال شاعری اور ان کی وفات تک ہر اہم پہلو کو تفصیل سے جانیں گے۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق کھولتے ہوئے اور شروع کرتے ہیں مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی داستان حیات۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 کو دہلی کے تاریخی لال قلعہ یعنی ریڈ فورٹ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا۔ وہ مغل سلطنت کے شہنشاہ اکبر شاہ دوم کے صاحبزادے تھے، جبکہ ان کی والدہ لال بائی تھی۔ جس محل میں بہادر شاہ ظفر نے آنکھ کھولی وہ کبھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن وقت کا پہیہ بدل چکا تھا۔ مغل سلطنت کی شان و شوکت آہستہ آہستہ مند پڑ رہی تھی، جبکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر و رسوخ پورے ہندوستان میں بڑھا رہی تھی۔ بچپن ہی سے بہادر شاہ ظفر نہایت ذہین، نرم مزاج اور علم دوست تھے۔ انہوں نے عربی، فارسی، اردو، اسلامی علوم، کولیگرافی اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کا سب سے بڑا شوق شاعری تھا۔ انہوں نے شاعری میں ظفر تخلص اختیار کیا اور ان کی غزلیں آج بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ اس موقع پر ان کا ایک خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ شعر گویا انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کرتا ہے کہ زندگی خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ لگے، آرزوؤں اور انتظار میں پل بھر کی محسوس ہوتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اہل علم، صوفیوں اور ادیبوں کی بھی بے حد عزت کرتے تھے۔ ان کے دربار میں اس دور کے مشہور شعراء آتے تھے، جن میں مرزا غالب اور شیخ ابراہیم ذوق جیسے نام بھی شامل تھے۔ انہی محفلوں نے دہلی کو ادب و ثقافت کا ایک عظیم مرکز بنا دیا، لیکن تقدیر ان کے لیے کچھ اور بھی لکھ چکی تھی۔ جس سلطنت کے وہ شہزادے تھے وہ اندر سے کمزور ہو چکی تھی، اور انگریز آہستہ آہستہ اس کی بنیادیں ہلا رہے تھے۔ سال 1837 میں والد اکبر شاہ دوم کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھے، مگر یہ وہ دور تھا جب بادشاہ کے سر پر تاج تو تھا لیکن اقتدار کا بڑا حصہ انگریزوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا سب سے کٹھن باب شروع ہوا، اور آنے والے برسوں میں تاریخ نے انہیں ایک ایسے امتحان سے گزارا جس نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، سن 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھے تو بظاہر وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی کہ فیصلوں کے اندر ان کا تاج تو چمکتا تھا مگر اقتدار کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی ادارے سے
بڑھ کر ہندوستان کی سب سے طاقتور قوت بنتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے ہندوستان کی ریاستیں اس کے قبضے میں آ رہی تھی، کہیں جنگ کے ذریعے، کہیں معاہدوں کے ذریعے اور کہیں سیاسی چالوں سے۔ بہادر شاہ ظفر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کے پاس نہ اتنی فوج تھی، نہ خزانہ، اور نہ ہی وہ اختیارات جن سے وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے دربار کو علم، ادب اور تہذیب کا مرکز بنائے رکھا۔ دیگر بڑے شعراء ان کی محفلوں کی رونق تھے۔ خود بہادر شاہ ظفر بھی بہترین غزلیں کہتے تھے۔ اس کیفیت کو ان کا ایک شعر خوب بیان کرتا ہے: بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ادھر عوام میں بھی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کسان، سپاہی، نواب اور عام لوگ انگریزوں کی پالیسیوں سے نالاں تھے۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 مئی 1857 وہ دن تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بغاوت ایک عظیم تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ میرٹھ سے ہزاروں باغی سپاہی تیزی سے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا: مغل سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو اس تحریک کا رہنما بنانا، تاکہ پورا ہندوستان ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائے۔ جب سپاہی لال قلعے پہنچے تو بہادر شاہ ظفر کی عمر 80 برس سے زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انگریزوں سے ٹکر لینا آسان نہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس مضبوط فوج تھی، نہ خزانہ اور نہ جدید اسلحہ۔ ابتدا میں انہوں نے ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن جب سپاہیوں اور عوام نے ان سے قیادت کی درخواست کی تو انہوں نے قوم کی امیدوں کا احترام کرتے ہوئے اس تحریک کی علامتی قیادت قبول کی۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہوا۔ دوستو، چند ہی دنوں میں دہلی میں انگریز حکومت کمزور پڑ گئی اور بغاوت کی خبر کانپور، لکھنؤ، جھانسی، بریلی اور دیگر علاقوں تک پہنچ گئی۔ پورا ملک آزادی کی امید سے بھر اٹھا۔ اس دوران بہادر شاہ ظفر کے دل کی کیفیت کو ان کا یہ شعر خوب بیان کرتا ہے: یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج غدایانہ بنایا ہوتا۔ گویا وہ قسمت سے شکوہ کر رہے تھے کہ اگر بادشاہ بنایا تھا تو مکمل اختیار بھی دیتا، اور اگر اختیار نہیں دینا تھا تو ایک عام انسان ہی رہنے دیتا۔ لیکن افسوس، انگریز حکومت نے پوری طاقت کے ساتھ دہلی کا محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینوں تک شدید لڑائی جاری رہی، دونوں طرف بے شمار جانیں ضائع ہوئی، اور آخرکار ستمبر 1857 میں انگریز فوج دہلی پر دوبارہ قابض ہو گئی۔ آزادی کی امیدیں مند پڑ گئی اور بہادر شاہ ظفر کے لیے آزمائش کا ایک اور باب شروع ہونے والا تھا۔ دوستو، اب انگریز صرف دہلی پر قبضہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اس بزرگ بادشاہ کو بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے جو بغاوت کی علامت بن چکا تھا۔ دوستو، کیا بہادر شاہ ظفر بچ سکے؟ ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انگریزوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بہادر شاہ ظفر لال قلعہ چھوڑ کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند دن بعد انگریز ولیم ہیڈسن وہاں پہنچا اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، اس وقت ان کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ ایک ضعیف بادشاہ جس کے ہاتھ میں کبھی سلطنت کی نشانی تھی، اب ایک قیدی بن چکا تھا۔ لیکن ظلم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہادر شاہ ظفر کے 3 شہزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا ابو بکر کو گرفتار کرنے کے بعد میجر ہیڈسن نے قتل کر دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق ان کے سروں کو بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ منظر ان کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر بہادر شاہ ظفر کے دل کی کیفیت کو ان کا یہ شعر خوب بیان کرتا ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ دوستو، اس کے بعد انگریزوں نے لال قلعے ہی میں بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا۔ ان پر بغاوت، غداری اور انگریز حکومت کے خلاف قیادت کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ بہادر شاہ ظفر کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یوں مغل سلطنت کا آخری بادشاہ اپنے محبوب شہر دہلی سے رخصت ہوا۔
دوستوں، نہ شاہی شان باقی رہی، نہ محل، نہ دربار، اور نہ ہی وہ سلطنت جس کی عظمت کی داستانیں کبھی دنیا سنایا کرتی تھی۔ اس کے بعد انہیں رنگون بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے انتہائی سادہ اور تنہائی بھری زندگی گزاری۔ وہ اکثر اپنے وطن دہلی کو یاد کرتے، اپنی شاعری میں اپنے درد کو بیان کرتے، اور ایک ہی حسرت دل میں لیے جیتے رہے کہ کاش انہیں اپنے وطن کی مٹی نصیب ہو جائے۔ انہی دنوں ان کی زبان سے وہ شعر نکلا جو آج بھی ہر سننے والے کے دل کو چھو لیتا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ایک بے وطن بادشاہ کی آخری آرزو تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ رنگون میں بہادر شاہ ظفر کے آخری ایام کیسے گزرے، ان کا انتقال کب ہوا، اور آج تاریخ انہیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ لفظوں کی طاقت کے نالجبل فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رنگون کی جلا وطنی میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی انتہائی سادگی، تنہائی اور غم میں گزری۔ دہلی کی گلیوں کو یاد کرتے اور اپنی شاعری میں اپنے دل کا درد بیان کرتے تھے۔ 7 نومبر 1862 کو تقریباً 87 برس کی عمر میں مغل سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر نے رنگون میں وفات پائی۔ اس درد کو انہوں نے اپنے اس لازوال شعر میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ دوستو، بہادر شاہ ظفر ایک طاقتور فاتح بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک مظلوم، باوقار اور باکردار انسان کے طور پر تاریخ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس محدود اختیارات تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس میں ان کا نام ایک ایسی علامت بن گیا جس نے لاکھوں لوگوں کو متحد کر دیا۔ وہ صرف ایک ایمپرور نہیں تھے بلکہ ایک عظیم شاعر بھی تھے، جن کی غزلیں آج بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار ہمیشہ باقی نہیں رہتا، مگر اچھا کردار، صبر، علم اور اپنے وطن سے محبت انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ آخر میں بہادر شاہ ظفر کا ایک اور خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے نیکی، انصاف اور انسانیت کے ساتھ گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بہادر شاہ ظفر کی زندگی پر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہماری نئی نسل اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنی ان عظیم کرداروں سے واقف ہو سکے، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی عزت، صبر اور وقار کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور حق و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا